آج دو نہایت ہی امپورٹنٹ اور خاص مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. کل سے آپ ان کو اپنے پروگرام میں بھی پردہ اسکرین پہ دیکھیں گے, لیکن آج میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ آئیں اور ذرا گفتگو کا سلسلہ پہلے سے سٹارٹ ہو جائے. آج یوم دفاع بھی ہے, 6 سپٹمبر بھی ہے, اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. اور ملک میں جو سیاسی طور پر جو بیانات آ رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, اتنے بڑے گیپ کے بعد مین اسٹریم میڈیا پہ آپ دوبارہ دیکھیں گے. میرے مہمان ہیں, وداؤٹ اینی فردر اڈو میں انٹروڈیوس کرتا ہوں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور سکہ بند اور جینوئن بونافائیڈ صحافی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہیں. رؤف کلاسرا صاحب اور عامر متین صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. دونوں صاحبان کو پروگرام میں خوش آمدید. کہا تو جس طرح غالب نے کہتے ہیں نا کہ ہیں اور بھی سخنور زمانے میں بہت اچھے, کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیاں اور, تو ان کا بھی جو انداز بیاں اور جو ان کی تحقیقاتی انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے وہ ان کو ممتاز کرتی ہے باقیوں کے ساتھ. تو اب پبلک پہ آ گئے ہیں اور دوری کی وجہ بھی پوچھیں گے کہ دوری ہوئی کیوں, اور اس کے بعد اب یہ واپسی ہوئی ہے تو کیا ان سٹور ہے. تو رؤف کلاسرا صاحب کی فرمائش پہ پہلا سوال کہتے ہیں کہ عامر متین صاحب سے کریں, تو عامر متین صاحب سے کرتے ہیں. عامر بھائی, اگین گڈ ٹو ہیو یو بیک. تھینک یو. یہ ہمیشہ مشکل میں مجھے ڈالتے ہیں, اور آپ کی اتنی ساری تعریف کا بہت بہت شکریہ. خدا نہ خواستہ ہم کبھی غالب کے ساتھ مقابلے کا سوچ ہی نہیں سکتے, مگر بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. نیو چیلنج, نیو چینل. میں یہ ضرور کروں گا جو آپ نے کہا نا کہ واپس کیوں گئے اور آئے کیوں جو ہے, تو مجھے 30-35 سال ہو گئے ہیں, کلاس صاحب کو بھی 25-30 سال ہو گئے ہیں. تو اس دوران میں کافی چینل ادارے بدلے, میں جرنلزم میں ہی رہے. جرنلزم کے علاوہ کبھی کچھ اور کیا نہیں, اور کچھ کرنا آتا بھی نہیں ہے. سو ہم بڑے لکی ہیں کہ ہم اس پروفیشن میں ہیں جو ہمارا شوق بھی ہے. اچھا عامر بھائی, وہی ہے نا, لمبی ہے غم کی رات مگر رات ہی تو ہے, وہ شام ہے نا, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. بالکل. تو میں اس کا آپ کو جواب یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ لوگ اکثر ناظرین جو ہے نا یہ بڑی تنقید کرتے ہیں یا شکایت بھی کرتے ہیں کہ جس طرح سیاستدان بدلتے ہیں نا کہ جی ایک پارٹی سے ادھر پارٹی چلے گئے, لوٹے چھوٹے, یہ بالکل تناظر ڈیفرنٹ ہے. میڈیا کے اندر ایک سے اس پہ جانا, اگر یہ اصولوں کے لیے آپ جا رہے ہیں یا آپ کی کوئی اقدار ہیں یا آپ کی کوئی ویلیوز ہیں یا آپ ایک رسسٹ کر رہے ہیں کسی پریشر کو, تو یہ قابل تعریف ہونا چاہیے. یہ اس کا موازنہ اس سیاستدانوں کے ساتھ جو لوگ کر دیتے ہیں نا, کسی پارٹی بدل دی ہے, اس میں پارٹی میں لاؤں بھی پلیز, پارٹی بدلنے سے جو ہے ہمارا چینل بدلنا جو ہے نا وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن سر دیکھیں, اصولوں کی کاسٹ بھی پے کرنی پڑتی ہے, اور کلاسرا صاحب کاسٹ تو پے کی ہے, لیکن اگین گڈ ٹو ہیو یو بیک. اور مقابل پبلک کے ساتھ کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے, کیا ہوگا؟ میں اگر عامر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں, کیونکہ یہ سوال اکثر نا ہم سے کیا جاتا ہے. عام جو ہمارا ویور ہے وہ یہ سمجھتے ہیں جب ہم چینل چینج کر رہے ہوتے ہیں نا, شاید کوئی مانیٹری بینیفٹس ہیں, ہمیں پیسے بڑے مل رہے ہوتے ہیں, ہم لالچ میں جا رہے ہوتے ہیں, اور شاید ہم بھی لوٹے ہیں جیسے کہ سیاستدان ہوتے ہیں. عامر صاحب کو یاد ہو جائے گا جب ہم 92 میں تھے وہاں پہ, تو اس وقت ہمیں 3-4 چینلز کی آفرز ہیں, اور جو 92 ہمیں پیسے دے رہا تھا اس سے میرا خیال ہے کوئی 5-10 لاکھ اوپر ہی مل رہے تھے ہمیں. ابھی اس کی مطلب ہمارے پاس وہ بھی ہیں کہ ہم کو جھوٹ بھی نہیں بول رہے. میں نے عامر صاحب کو کہا کیا خیال ہے, انہوں نے کہا یار کیا بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی فی الحال پرابلم نہیں ہے, چلے آئیں ٹھیک ہے, 5-10 لاکھ روپے کے لیے کیا چینج کریں, جہاں پہ ہم کمفرٹیبل ہیں, اگر اونر آپ کو بیکنگ دے رہے ہیں, آپ کی انٹرفیرنس نہیں ہو رہی, آپ بھی صاحب ذرا ذمہ دار ایک اس پہ کرتے ہیں, ایک مطلب کوئی وہ کہتے ہیں نا کوئی ہم یہاں پہ مدر فادر آزاد نہیں ہے کہ جو ہمارے منہ میں آ کہہ دے. اس ملک میں قوانین ہیں, ہمارے اوپر 13 پیمرا میں کیسز ہوئے, الحمدللہ ہم نے سارے جیتے, ہمارے پہ عدالتوں پہ ہوئے وہ جیتے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو دل چاہے کہہ دیں لہٰذا کوئی کس کو نہیں کہتا. ایک آپ کا اعتماد ٹرسٹ, بلکہ جیسے عامر نے کہا مطلب ہمیں یہ بعض دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم کن لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, مطلب اپنی ذاتی نوکریاں, اپنے کیریئر, اپنے پیسے, اپنے جابز, اور وہ اپنی فیملی کے انٹرسٹ کمپرومائز کر کے اگر ہم غلط چیز کے لیے سٹینڈ کرتے ہیں, ہم وہاں پہ آ کے مالکان کی بہت ساری نجائز, میں کہہ رہا ہوں, اگر ان کی باتوں کے آگے ہم سرنڈر نہیں کرتے, وی اگین اس پہ پریفر ٹو کوئٹ. ابھی اس کے جو ہمارا جو اس میں مسئلے ہوئے 92 میں ہوئے یا بعد میں آپ ٹی وی میں ہوئے, ذاتی مسئلے تھے ہمارے, وہ اس کے گواہ ہیں. سلطین اس کے اسٹیٹ کے لیے تھے, کیمرہ معافی مانگی گئی تھی کہ دکھ کا اظہار کیا تھا کہ جنہوں نے نکالا تھا. یہ چلے گھر ان کا بڑا پانا ہے, ان کا بڑا پانا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا, نہ کہتے ہم ان کا کیا کہہ لیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم کیوں چھوڑ کے آئے تھے, آج تک ہم نے کیوں نہیں بتایا. یہ آپ ٹی کی بھی بات کر رہے ہیں, یہ 92 کے ذرا اور سچویشن تھی. آپ کی جو ہماری یہ جو بریک آئی ہے نا, یہ بریک, یہ اس پہ کلیئرلی وہ تو ریکارڈ پہ بھی آ چکا ہوا ہے کہ ایڈیٹوریل کنٹرولز کے اوپر جو ہے نا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. عامر صاحب اور رؤف صاحب, آپ لوگوں نے انویسٹیگیٹو سٹوریز اور جس طرح بریکنگ ہے, جس طرح کہ اب بعد میں عدالتوں سے بھی اس کیا ہوا,
تو پبلک میں بھی ہماری امید اور یہ توقع ہے کہ اسی طرح کی جو بڑی سٹوریز آئیں اور یہ پبلک انٹرسٹ میں جو ابھی اس طرح مقابل ہے پبلک کے ساتھ، یعنی پبلک بھی اس دفعہ آپ کے ساتھ ہوگی اور امید ہے کہ اس طرح کی شکایت دوبارہ نہ ہو. آپ دونوں کی موجودگی کا فائدہ اور آج کے کچھ ایشوز بھی میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. میں اس سے پہلے کہ آپ اس پہ جو ہے نا تھوڑا سا ضرور مطلب پبلک ٹی وی کی مینجمنٹ کا میں اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ مطلب موسٹ وانٹیڈ ہوتے ہیں نا جو مطلب وی آر موسٹ وانٹیڈ اینڈ موسٹ ہنٹیڈ کہ یہاں پہ اسلام آباد میں بڑے بڑے ہم نے چینل دیکھے ہیں. بعض نے ہمیں کہا جی فلاں سے کلیئرنس لے کے آ جاؤ، فلاں نے کہا جی فلاں سے مل لیں، اس سے کوئی لیٹر آف وہ لے ہیں، کسی نے کہا سرٹیفکیٹ یہ آپ ان سے لے دیں. ہم نے کہا بھائی صاحب ہم نے کسی سے لیٹر نہیں لینے، نہ ہم نے کریکٹ سرٹیفکیٹ آپ کو پیش کرنے ہیں. آپ وہ جیسے ہیں جہاں کی بنیاد پر ہمیں لے سکتے ہیں تو لیں. یہ تھنک شرائط تھیں کچھ اداروں کے، بڑے بڑے ادارے تھے جو کہہ رہے تھے ادھر ادھر سے ہمیں بات کروا دیں، فون کروا دیں، اسے وہ کہہ دیں. میں کہ ہم کسی کو نہیں کہیں گے. آپ کی مینجمنٹ کے اس لیے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ ہمیں یہ کہا بلکہ انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ، بڑے پرائڈ کے ساتھ اس کے ساتھ کہا اگر نوئنگ اس کہ ہماری کیا وہ ہے جو بھی باتیں ہیں عزت کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا ہے کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی ایسی انہوں نے کوئی میرا خیال ہے بات نہیں کی. سو ہمارے لیے بڑی ایک اس کی بات ہے ونڈیکیشن کی کہیں کہ بڑے عرصے بعد کوئی چلو چینل کے مالکان جو ہیں انہوں نے کہا جناب کہ آپ آئیں، ہم آپ کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں. بس اس کو اجازت دیں یہ ایک مذاق اڑایا جاتا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی چل رہا تھا کہ اس نے کہا جی لگتا اب این او سی مل گیا ہے. ہم نے نا 35 سال میں کبھی این او سی لیا ہے نہ این او سی مانگا ہے. اور یہ ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، یہاں کی مینجمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کوئی ڈھیل کر رہی ہیں. ہمارے اور ان کے خیالات ملتے ہیں، دل ملتے ہیں، اصول ملتے ہیں، اس وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ این او سی والا کوئی ہمارے دل میں کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی کاوڑ نہیں ہے. وی آر پروفیشنل پیپل. جہاں پہ اچھی چیزیں ہوں گی، جہاں پہ اچھی چیزیں حکومت کی ہوں گی ضرور کھلے دل کے ساتھ اپریشیٹ بھی کریں گے، سامنے بھی لیں گے. جہاں پہ ان کے ویک اس میں آتے ہیں گورننس کے ہمارا کام ہے جرنلسٹ کا کام ہے کہ اس نے بیٹھ کے ویک ایریاز آف گورننس ہیں حکومتوں کے وہ سامنے لانے. پیمپرنگ نہیں کرنی ہوتی. صحافی کا کام ڈھول بجانا نہیں ہوتا کہ یہ اچھا ہوگا یہ اچھا ہوگا یہ اچھا ہوگا، لیکن ہو رہا ہے آج کل اس کا لوگوں کو بتانا. دوسرا سر ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ جو ڈر رہے ہیں لوگ وہ ہیں زکوٹا جن، جو رؤف کلاسرا صاحب کا جو ہے نا وہ اب تھوڑا سا گھبرائیں کہ ان کے لیے ٹف ٹائم آ رہا ہے. یہ سیاست تو یہ چلتی رہتی ہے. وہ ایشوز پہ I'm sure آپ کا کوئی ایجنڈا ہے جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، مگر یہ پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے کیونکہ یہ میڈیا فریڈم کی پوری دنیا میں بھی الزامات رکھتے ہیں، یہاں بھی لگتے ہیں یہ سارے. تو اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ میرا خیال ٹاپک ہی یہی ہے اور اس پہ ڈپینڈنٹ ہے پاکستان کی ساری میرا خیال ترقی بھی اور ہر چیز کا دار و مدار اسی چیز پہ ہے. اس لیے اس پہ بات کرنا بڑا ہی ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا کے فریڈم کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. دوسرا یہاں ہمارا جو ہے ہم کوشش کریں گے، شاید ہم کامیاب نہ ہوں یا ہوں اس کا فیصلہ لوگ کرتے ہیں، پر ہماری یہ کوشش رہی ہے ہمیشہ سے کہ پاکستان میں نان پارٹیزن جو ہے نا آپ جرنلزم ہمیں یہی سکھایا گیا تھا. یہاں پہ پرابلم سب سے بڑا یہ آ گیا ہوا ہے کہ اتنی پارٹیزن شپ آ گئی ہے. پارٹیزن شپ سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ پیپلز پارٹی کے ہو گئے ہوئے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ہو گئے ہوئے ہیں، یہ نون لیگ کے آگے ہوئے ہیں. اور یہ پارٹیاں جو ان پارٹیوں کے متوالے جیالے ہیں وہ یہ لوگ قتل کر رہے ہیں، یہ لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ہماری پارٹی ٹھیک ہے. یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا تھا. ہمیں یہ سکھایا گیا تھا آپ ڈے ٹو ڈے چلیں، ایشو ٹو ایشو چلیں، پارٹی ٹو پارٹی چلیں کہ پیپلز پارٹی کی یہ خوبی ہے، یہ خرابی ہے، یہ جو ہے پی ٹی آئی کا صورتحال ہے، یہ اس کی. ہاں اپوزیشن کو گنجائش زیادہ ہمیشہ دی جاتی ہے، گورنمنٹ کے اوپر ہمیشہ زیادہ تنقید ہے. تو لاسٹ میں کہہ دوں لاسٹلی یہ ضروری ہے کہنا کہ ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہم آبجیکٹیوٹی کے یہ والے جو سٹینڈرڈ جو سکھائے گئے تھے اس پہ کریں. کئی دفعہ کامیاب ہوتے ہیں، کئی دفعہ نہیں ہوتے ہیں، مگر کوشش ضرور ہے کلیئر بڑھیں ہم اس چیز میں کہ یہ ہماری بھی پالیسی ہے اور یہ ہر چینل کی ہونی چاہیے. اور اللہ کا شکر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ پبلک نیوز کی مجھے نظر آ رہا ہے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے کہ ان کی بھی یہی پالیسی ہے. کیونکہ سر میں خود بھی یہاں پہ ہوں نا کہ دیر از نو انوالومنٹ اور ہونا بھی چاہیے اور جرنلسٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے کہ وی آر ناٹ پارٹی اسپوکس پرسن. ہم کسی کے وہ نہیں ہیں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. اور آپ لوگوں کی سب سے اچھی بات ہے ڈاکیومنٹس. سر یہ جو چیز ہے نا ناپید ہوتی جا رہی ہے کہ آپ انویسٹیگیشن نہیں کر رہے، آپ رپورٹس نہیں پڑھ رہے.
تو یہ چیز ہے. سوال ہوا کیا ہے جو آپ نے بات کی ہے نا, ایک پولرائزیشن جو ہوئی ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے, جو بعد میں وہ تانے دیتے ہیں نا, وہ تانے کن کو دیتے ہیں؟ جو ان کے کیمپ میں نہیں ہے, جو ان کے وفادار نہیں ہے, جو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو مشورے نہیں دیتے, ان کے ساتھ گاڑیوں میں نہیں پھرتے, ان کے ساتھ ناشتے نہیں کرتے, کھانے نہیں کھاتے, ان کے ماؤتھ پیس نہیں بنتے یا ان کے تبلچے نہیں بنتے نا, وہ برے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ یہاں پولیٹیکل پارٹی اسپیشلی اس کا کریڈٹ جو ہے نا دینا چاہیے میرے کو نواز شریف صاحب کو, کہ یہ جب پالیٹکس میں ہے ایز اے بزنس مین کے طور پر انہوں نے پالیٹکس کو بزنس کی طرح انہوں نے چلانے کی کوشش کی, اور کی انہوں نے اپنا ایک یہاں پہ گروپ بنا لیے. ان کا بڑا مشہور زمانہ ہیلی کاپٹر گروپ بنا گیا کہ 8-10 جو ہمارے ہیں اپنی 5 پیارے بھی تھے شروع میں نا, وہ بھی تھے. انہوں نے کہا جو ہمارے لوگ ہیں ان کو لے کے آتے ہیں اور وہ ہماری خبریں دیں گے اور وہ بیٹھ کے ہمارا پوائنٹ آف ویو دیں گے. انہوں نے ان کو ساتھ ملا لیا, وہ اس کے ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے, واپسی پہ کالام تو خبریں, ان کو نوز بلا کیا کیا بنا کے پیش کرتے. ان کی دیکھا دیکھی زرداری صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب اگر ہم نے پالیٹکس کرنی ہے تو ہمارا بھی گروپ ہونا چاہیے. انہوں نے ناشتہ گروپ بنا لیا جب بینظیر بھٹو کی دوسری حکومت تھی. اس ناشتہ گروپ میں اسلام آباد کے 5-6-7-8 صحافی صبح اکٹھے ہوتے تھے, وہ ان کے ساتھ مشورے ہوتے تھے آج کا دن کیسے گزرے گا ہمارا. پھر عمران خان صاحب جب آئے تو ان کو بھی یہی مشورہ دیا گیا کہ حضور اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا. ان کو ایک اس میں ایڈوانٹیج تھا کہ کیونکہ حکومت میں نہیں آئے ہوئے تھے, لہٰذا بہت سارے جرنلسٹ ان کے ساتھ ملتے بھی تھے, بات بھی کرتے تھے, بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتے تھے کہ ان پہ کوئی بیگج نہیں تھا. یہ اپوزیشن کی بات ہے نا, اور پہلی دفعہ آئے تھے. سو انہوں کا ایک اپنا گروپ بنا لیا, انہوں نے ان کو بلانا شروع کیا. اب کیا ہو رہا ہے, اب ان تینوں کے اپنے اپنے صحافی ہیں, اپنے اپنے کیمپ ہیں, اپنے اپنے کالم نگار ہیں, اپنے اپنے محب الوطن ہیں, اپنے اپنے ان کے نزدیک وہ انٹیگریٹی والے جرنلسٹ ہیں. جو ان آ کے تینوں کے کیمپ سے دور رہتا ہے ذرا, وہ ان کے نزدیک یہ لفافہ جرنلسٹ ہے, کیونکہ ہم سے نہیں لے رہا تو اس کا مطلب کسی اور سے لے رہا ہے. اچھا اس سے نہیں لے رہا تو وہ کہتے ہیں اس سے لے رہا ہوگا. سو ان تین ہی پارٹیز نے بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ چیزیں کی کہ وہ جرنلسٹ ہو نہیں سکتا جس کی پارٹی افیلیشن نہیں ہے, جو کسی گروپ میں نہیں ہے, کیمپ میں نہیں ہے. ساتھ میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو انہوں نے یہی آگ اسی کام پہ لگا دے کہ صحافی تو وہ ہے جو عمران خان کے ویژن کو سپورٹ کرے, صحافی تو وہ ہے جو ووٹ کو عزت دو نواز شریف صاحب کو آگے سپورٹ کرے, اور صحافی تو اور ٹیمیں سوشل میڈیا کی بن گئی. نواز شریف صاحب کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا جو اب بھی جاری ہے کہ سوشل میڈیا سرکاری پیسوں پہ ہمارے اور آپ کے ٹیکسز کے اوپر ان لوگوں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں جو کہ گورنمنٹ کی نہیں, ریاست کی نہیں, گورنمنٹ کی بھی نہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے, اور وہ بدتمیزی بھی کرتے ہیں. آپ گورنمنٹ کے ٹیکسز پہ یہ نہیں کر سکتی ہیں. میں آپ کا مجھے لگ رہا ہے کہ سیاست کی طرف نہیں عامر بھائی جو آپ بات یہ کر رہے ہیں نا, اس پہ لوگوں کو جابس بھی ملی ہیں جو سوشل میڈیا میں تھے, اب ناؤ دے آر پارٹ آف دا گورنمنٹ. اچھی بات یہ ہے کہ میڈیا اسی لیے آج کیونکہ کل سے ہمارا ریگولر پروگرام شروع ہو گیا, ہم بھی پھنس گئے جائیں گے, مگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا پہ یہ بات ہو جائے. پاکستان میں ایک اور جو ہم کوشش کریں گے, آپ بھی کوشش کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بہت زیادہ کریکشن کی جو ضرورت ہے, جو کریکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اوور ایمفسس آن پالیٹکس, سیاست. اور سیاست ویسے تو اس کی جو براڈر ڈیفینیشن ہے اس میں ہر چیز آ جاتی ہے, مگر ہمارے ہاں جو سیاست ہوتی ہے وہ ہی سیڈ شی سیڈ, انہوں نے یہ کہہ دیا چودھری شجاعت نے, انہوں نے بلاول نے یہ کہہ دیا, ساری خبریں جو ہماری رن ڈاؤن بنتا ہے پہلی دوسری چوتھی پانچویں ہوتی ہے, فلانے نے یہ کہا فلانے نے کہا, اس میں ایشوز نکل جاتے ہیں. میجر ایشوز جو ہیں یہ پاکستان کے بڑے بڑے اینکر, بڑے بڑے صحافی جو ہے, یہ جو بنیادی جو بیٹس ہیں جس کا فار ایگزامپل جو ہے اکانومی, دو چار انگلیوں پہ میں گن سکتا ہوں بندے کہ ان بڑے صحافیوں کو بنیادی ادراک ہے اکانومی کا. اس کے بعد فارن پالیسی, بڑے کام لوگ, اس کے بعد یہ عدالتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے, پھر یہ ایک زراعتی ملک ہے, زراعت کی بات ہی نہیں ہوتی اس ملک میں, کسی کی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے. کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ جی وہ ریٹنگ نہیں آتی ہے, مگر اس ایشو پہ نہ کوئی انٹرسٹ لیتا ہے, نہ ہم ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں. جب 5-7 یہ بیٹس نکل گئیں تو باقی 10% یہ 90% کے اندر ذکر ہی نہیں ان کا آتا. تو ان ایشوز پہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے انرجی میں ہم گھسے. انرجی اب دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر ہے, وہ 60% آف آر اکانومی از اراؤنڈ انرجی. تو اس میں یہ ہماری کاوش ہے اور رہتی ہے, اور شکر ہے ہماری وجہ سے یہ تھوڑا سا مین سٹریم کا ایشو بھی بنا, GIDC کا بنا, فلانا کرا. اکانومی کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں ٹچ کرنے کی, اور ہماری درخواست ہے اور ریکویسٹ بھی ہے دوستوں سے, اور کوشش بھی کرتے رہتے ہیں کہ بھائی صاحب ریئل ایشوز پہ آئیں. یہ ریئل ایشوز ہیں, عوام کے ایشوز ہیں. اور عامر بھائی اسی پوائنٹ سے میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں بڑا بے چین ہو رہا ہوں, میں